الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العلام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 7ویں پارے کی سورہ مائدہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں ذکر فرمایا کہ مشرکین نے طرح طرح کی رسمیں جاری کر رکھی تھیں۔ جانوروں کے بارے میں کسی کو بحیرہ بنایا، کسی کو صائبہ بنایا، کسی کو وسیلہ بنایا اور کہا کہ ان سے فائدہ اٹھانا، دودھ استعمال کرنا، سواری کرنا یہ جائز نہیں، اس کو بند کر دیجئے، اس والے دروازے کو بند کر دیجئے۔ تو جب ان لوگوں کو سمجھایا جاتا کہ یہ چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں اور اللہ کو حلال و حرام کا اختیار حاصل ہے، تو ایسا مت کرو، تو وہ لوگ کہتے تھے یہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، باپ دادا کا طریقہ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا باپ دادا اگرچہ گمراہ ہوں پھر بھی ان کے راستے پر چلو گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے بتایا جو لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں اور ان کو جب تم نے سمجھا دیا اور غلطی ان کو بتا دی، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے، جیسے وہ جاہل نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، تو پھر اب ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ غلط راستے پہ چلیں گے تو اس سے تمہارا نقصان بولو نہیں ہوگا۔ تم تو اپنا فرض ادا کر چکے، تم نے سمجھا بھی دیا، حلال و حرام بتا بھی دیا، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب تم نے باپ دادا کو بھی اپنے سمجھایا تھا کہ یہ تعزیہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے،
اور اتنے دنوں سے رکھ رہے ہیں آپ۔ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، ائمہ کی تعلیمات کے خلاف جو لوگ رکھتے ہیں اور جن کی وجہ سے جاہل مسلمان بھی رکھتے ہیں، تو جو لوگ یہ اس کے بانی ہیں، جنہوں نے اس کی شروعات کی ہے، وہ کہتے تو ہیں کہ ہم کس کو مانتے ہیں؟ حضرت علی کو، حضرات اہل بیت کو، اماموں کو، مگر سچائی یہ ہے یہ خالی زبانی قوالی ہے کہ فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے، فلاں کو مانتے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ ان کو مانتے نہیں۔ بھائی ماننے والا تو وہ ہے جو ان کی تعلیمات کو مانے، اور یہ ان کی تعلیمات کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تعزیہ ہی ہے، بین ہے، ماتم ہے، چھری کا کما ہے، اور جتنے یہ کام ہو رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، نہ بزرگوں سے ثابت ہے، کسی سے ثابت نہیں، بلکہ اس کے خلاف ثابت ہے۔ اس کے کیا ثابت؟ خلاف کا مطلب الٹا، الٹا کا مطلب کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا حکم۔ چنانچہ تمام جو امام ہیں ان کے، ان میں سے پہلے جو امام ہیں اور وہ ہمارے بزرگ ہیں، تمام مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، اور وہ تمام اماموں کے باپ ہیں، ابو الائمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو یہ معصوم بھی کہتے ہیں، جن کی قسمیں بھی کھاتے ہیں، جن کو مدد کے لیے بھی پکارتے ہیں، جن سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ خود حضرت علی کیا کہتے ہیں وہ سنیے، کیوں ہے یہ تعزیے، اور کیوں ہے یہ قما، اور کیوں ہے یہ علم، اور کیوں ہے یہ سارا ہنگامہ؟ کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم ہے یہ، ہے نا؟ یہی تو بنیاد ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے، اہل بیت کے لیے، صحابہ کے لیے، ہر مومن کے لیے سب سے زیادہ غم کی چیز، سب سے بڑا المناک واقعہ، کربناک واقعہ، سب سے زیادہ غم میں مبتلا کرنے والا واقعہ ایک واقعہ ہے۔ جتنے واقعے غم کے پیش آئیں گے وہ سب اس واقعے سے کم ہیں۔ سب سے کربناک، المناک، دردناک ایک ہی واقعہ ہے، صحابہ کے لیے بھی، اہل بیت کے لیے بھی، اور تمام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی۔ وہ سب سے المناک اور دردناک واقعہ کون سا ہے؟ وفات ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے زیادہ دردناک، المناک، کربناک، غمناک واقعہ نہ کوئی ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تو مدینے میں قیامت صغریٰ برپا تھی، قیامت۔ صحابہ کرام اپنے حال ہی میں نہیں تھے، اہل بیت ان پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، ازواج مطہرات سب کی سب پریشان تھی۔ جس پیغمبر کو دیکھ کر زندہ رہتے تھے آج وہ پیغمبر ہی ہم سے رخصت ہو گئے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تھے مدینہ روشن ہو گیا، اور جس دن آپ کی وفات ہو گئی، دنیا سے رخصت ہوئے آپ، مدینہ تاریک ہو گیا، مدینے میں تاریکی چھا گئی۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، تو وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، اور اتنی دیر میں ان کے بیٹے نے آ کے خبر سنائی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ، ان آنکھوں سے میں نے جلوہ دیکھا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب میں اس کے بعد دنیا میں کچھ دیکھنا نہیں چاہتا، میری آنکھوں کی روشنی اے اللہ چھین لے۔ اور اسی وقت وہ نابینا ہو گئے۔
اللہ کے نبی کی وفات کا اتنا بڑا غم تھا صحابہ پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال کیا تھا؟ وہ تو بے خود تھے اور تلوار لیے وہ ٹہل رہے تھے، خبردار کوئی یہ نہ کہے اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ورنہ ٹکڑے کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی بالکل خاموش، حضرت علی کی زبان پر مہر لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، نبی کے نہ رہنے کی وجہ سے میرے اوپر ایسے غم پڑے ہیں، اگر یہ غم دنوں پہ ڈال دیے جائیں، کائے پہ؟ دنوں پہ ڈال دیے جائیں تو دن دن نہ رہیں بلکہ وہ تاریک رات بن جائے، دنوں کا اجالا ختم ہو جائے۔ دن کیسے ہو جائیں؟ جیسے رات کالی ہوتی ایسے ہو جائیں۔ یہ غم کا عالم تھا، اور جب غم تازہ ہوتا ہے تو تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ جو صبر کی فضیلت ہے، بڑے بڑے فضائل صبر کے ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو جو اللہ بدلہ دے گا تو حساب سے نہیں، بغیر حساب کے، بغیر گنتی کے خدا دے گا ان کو، اور سب کو بدلہ گن کے ملے گا، ایک کے بدلے میں 10، ایک کے بدلے میں 70، ایک کے بدلے میں 700۔ لیکن صبر کرنے والوں کو جو ملے گا وہ کیسے ملے گا؟ بغیر حساب، بغیر گنتی کے دیا جائے، اور اللہ کی طرف سے ملے بغیر گنتی کے کتنا ہوگا؟ یہ جو ثواب ہے صبر کرنے والے کو جو بدلہ ہے، ثواب ہے، یہ کب ہے پتہ ہے؟ کب ہے یہ؟ جب غم تازہ ہو، جب صدمہ بالکل تازہ تازہ پیش آیا ہو، کسی کی وفات کا، کسی کے انتقال کا، کسی کے مر جانے کا، کسی کی شہادت کا، کسی کے ایکسیڈنٹ کا، تازہ تازہ جب واقعہ ہو، اس وقت صبر اگر آدمی کر لے جب ہی اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس وقت صبر کرنا بہت آسان ہوتا ہے نا، ہے؟ اس وقت صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آدمی اپنے آپے میں نہیں ہوتا، کوئی سمجھاتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون کا بیٹا مر گیا۔ اس ماں سے پوچھئے جس کے اتنی محنت و مشقت کے ساتھ اپنے بچے کو پالا ہو اور آنکھوں کے سامنے وہ مر جائے، اس کے دل پہ کیا بیتتی؟ تو وہ عورت اپنے بچے کی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، آپ نے فرمایا اصبری، صبر کرو۔ کیا کرو؟ صبر کرو۔ تو اس نے کہا میرے اوپر یہ صدمہ ٹوٹا، آپ کے اوپر تو ٹوٹا نہیں ہے، آپ مجھے صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس نے کس سے یہ بات کہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ تو صحابی ہوئیں، ارے ہوئی نہیں ہوئی، وہ تو صحابی ہوئیں، صحابیہ ہوئیں۔ کوئی صحابی کی کوئی صحابیہ اللہ کے نبی سے اس طرح بات کرے ہوش و حواس میں، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ بڑے باادب لوگ تھے جنہوں نے اشاروں پہ اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا، مگر وہ غم کی وجہ سے اس قدر نڈھال ہے اور غم کا ایسا غلبہ ہے، کھوئی ہوئی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ نصیحت کرنے والا ہے کون؟ اللہ کے نبی ہیں یہ۔ تو کسی نے جا کے اسے بتایا، وہ اللہ کے نبی تھے۔ اب وہ حاضر ہوئی معذرت کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کا ثواب جب ہے جیسے ہی صدمہ پہنچے اس وقت جو کنٹرول کر لے اسی کے لیے ہے صبر کا ثواب۔ ورنہ اب بتائیے اتنا پرانا واقعہ ہو گیا کربلا کا، ہے نا، مگر وہ سلسلہ ہے اور باقاعدہ پروگرام سیٹ کر کے
ہے نا، اسی سے اندازہ ہوتا ہے بھائی غم اگر ہوتا ہے تو اس میں آدمی کو ہوش ہی نہیں ہوتا ہے۔ شادی البتہ خوشی جو ہوتی ہے اس میں باقاعدہ ارمان پورے کیے جاتے ہیں اور پوری ترتیب کی جاتی ہے اور پروگرام پورا سیٹ کیا جاتا ہے، کیا کہ بارات کی آمد اتنے بجے اور نکاح اتنے بجے اور طعام کھانا اتنے بجے اور رخصتی اتنے بجے، تو خوشی کا موقع ہے۔ جشن جو ہوتا ہے صاحب اتنے بجے سب لوگ آ جائیں، اتنے بجے پریڈ ہوگی اور اس کے بعد اتنے بجے جو جھنڈا پھہرایا جائے گا اتنے بج کے اتنے منٹ۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ ترتیب اور سیٹنگ جو ہوتی ہے پروگرام کی وہ غم میں نہیں ہوتی، کس میں ہوتی ہے؟ خوشی میں ہوتی ہے نا؟ کائے میں ہوتی ہے؟ خوشی میں ہوتی ہے۔ اور یہ کیسا پروگرام ہے صاحب غم کا، جس میں سیٹنگ ہے اور باقاعدہ اتنے دن کی ہے، اس کے بعد پھر ہم ہنسیں گے اور اس سے پہلے ہنسیں گے اور اس کے بعد میں پھر ہنسیں گے، بیچ میں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روئیں گے اور اس کے بعد اخبار میں اور ویڈیو میں اور باقاعدہ طور پر یوٹیوب کے اوپر سب ڈالا جائے گا پروگرام، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ رویا گیا، ہے نا؟ معین رنج اور غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا، غم کے لیے کوئی ٹائم نہیں مقرر ہوتا ہے، ہوتا ہے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارا جو بیٹا دنیا سے رخا اس کی یاد آئے گی اتنے بج کے اتنے منٹ، ایسا ہے۔ معین رنج اور غم کا کوئی موسم نہیں ہوتا، مرتب جشن ہوتا ہے، مرتب غم نہیں ہوتا۔ ترتیب جو ہے جشن میں ہوتی ہے، غم میں نہیں ہوتی۔ ہماری نسبتیں شیر خدا حضرت علی سے ہیں، ہماری نسبتیں شیر خدا حضرت علی سے ہیں، میاں معلوم ہے شیروں کے گھر ماتم نہیں ہوتا۔ حضرت علی کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو غم جب تازہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس وقت زیادہ غم محسوس ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ بالکل تازہ غم تھا اور سب سے المناک اور دردناک اور سب سے غمناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایسا واقعہ کبھی نہ پیش آیا اور نہ کبھی پیش آئے گا ایمان والوں کے لیے، اللہ کے نبی کا انتقال۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کو غسل دے رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ نہلا رہے ہیں، سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم ہے۔ تو جو غم کی کیفیت ہوگی اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ مگر حضرت علی نے کہا کیا؟ اور نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، حضرت علی جب غسل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا لولا امرت بالصبر، اے پیغمبر اگر آپ نے صبر کرنے کا ہمیں حکم نہ دیا ہوتا، ونہیت عن الجزع، اگر آپ نے ہمیں جزع اور فزع، بین اور ماتم، رونے اور دھونے سے اگر منع نہ کیا ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی بتا رہے حضور نے غم میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اور غم کے موقع پر جزع اور فزع کسے کہتے ہیں؟ ماتم، بین، منہ پیٹنا، سینہ پیٹنا، ہے زبان سے الٹی سیدھی باتیں کہنا۔ اگر آپ نے اس سے منع نہ کیا، معلوم یہ ہوا صبر کا حکم دیا ہے، اور غم منانے سے، سوگ منانے سے، طریقے ایجاد کرنے سے حضور نے، حضرت علی کہہ رہے پھر کیا کہتے ہیں آگے؟ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور اگر آپ نے ہمیں جزع فزع سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آپ پر اتنا روتا کہ جسم کا سارا پانی بہہ جاتا، ختم ہو جاتا، پانی جسم میں ختم ہو جاتا، اتنا روتے ہم۔ مگر ہم روئیں گے نہیں۔ کیوں نہیں روئیں گے؟ اس لیے کہ ہم سچے نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نبی نے منع کیا تو مان جائیں گے اور روک دیا ہے تو رک جائیں گے۔ مگر یہ جو علی سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ صرف دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو جیسے حضرت علی نے صبر کیا تھا تو یہ لوگ بھی صبر کر لیتے، جیسے بین و ماتم انہوں نے نہیں کیا تھا ایسے ہی یہ لوگ بھی نہ کرتے۔
جیسے حضرت حسنین کریمین، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، کربلا کے میدان میں اپنے بہن کو منع کیا کہ رونا نہیں ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سارے پروگرام جو ہو رہا ہے یہ محبت نہیں ہے۔ محبت اس کو کہتے نہیں، محبت مخالفت کا نام تھوڑی ہے، محبت اطاعت کا نام ہے۔ اور حضرت فاطمہ، ان سے زیادہ غم نبی کی وفات کا کس کو ہوگا؟ بولو، ہوگا کسی کو؟ نبی کی بیٹی ہیں، 6 مہینے کے بعد انتقال ہو گیا، فاطمہ زہرا نے مسکرانا چھوڑ دیا۔ وہ فاطمہ زہرا، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، فاطمہ کو نصیحت کر رہے ہیں، آخری وصیت۔ اور وصیت کب کی جاتی ہے؟ سب سے آخر میں۔ اور وصیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ فروع کافی میں ہے، وہ رج البلاغہ، یہ فروع کافی، یہ انہی کی کتابیں، انہی کی کتابیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ زہرا سے فرمایا، ادھر یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، اذا انا مت، جب میں مر جاؤں، فلا تخمشی علی وجہا، تو میرے مرنے پر چہرہ نہ پیٹنا، ولا تنشری علی شعرا، اور اپنے بالوں کو پریشان نہ کرنا، بکھیرنا نہیں، ولا تنادی بالویل والعبیل، اور چیخ پکار کر رونا چلانا نہیں، ولا تقیمی علی نائحہ، اور فاطمہ میرے اوپر نوحے نہ پڑھنا، یعنی مرثیے نوخانی نہ کرنا۔ یہ حضور نصیحت کر رہے کس کو؟ حسنین کریمین شہید کربلا کی والدہ کو، اپنی لخت جگر کو۔ معلوم ہے سب سے زیادہ غم ان کو ہوگا، اور آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر آپ نے کان میں بات کہی تو مسکرانے لگی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو کہا، اللہ کے نبی نے پہلے یہ بتایا کہ فاطمہ اب بہت جلد ہم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو مجھے رونا آ گیا۔ پھر آپ نے میرے کان میں کہا، سب سے پہلے میرے خاندان والوں میں مجھ سے ملاقات تمہیں سے ہوگی، یعنی میری وفات کے بعد تمہاری وفات ہوگی۔ تو میں مسکرانے لگی۔ وہ فاطمہ زہرا ہیں، اللہ کے نبی ان سے منع کر رہے ہیں، مرثیے نہ پڑھنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، گریبان نہ پھاڑنا۔ یہ صرف فاطمہ سے تھوڑی کہا تھا آپ نے، قیامت تک آنے والی جتنی فاطمہ کی بہنیں ہیں، بولو، ان سب سے کہا تھا۔ سب کو غم پڑے گا، سب کے وہاں غم پیش آئے گا، کوئی ایسا نہیں جس کے وہاں غم پیش نہ آئے، مگر کسی ایمان والے کے لیے نبی کی وفات سے بڑا غم نہیں ہوگا۔ لہذا کسی بھی غم میں سوگ نہ منانا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کا نام لیں گے اور رات دن نام لیں گے اور ہنگامہ کریں گے، مگر فاطمہ زہرا کی وصیت پہ عمل نہیں ہے۔ حضرت علی کی وصیت، تو یہ کیا اسے سمجھا جائے؟ اس کو کیا سمجھا جائے؟ یہ محبت ہے یا عداوت ہے؟ بھئی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے نا۔ محبت کے دعوے کرنا اور سارے کام ان کے خلاف کرنا، کوئی ایک بات ہو جو کہی جائے، قدم قدم پہ مخالفت ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون، کالے کپڑے نہ پہننا ہے، فرعون کا لباس ہے۔ من لا يحضر الفقی، انہی کی کتاب میں لکھا ہوا۔ اب حضرت علی کہیں نہ پہننا کالے کپڑے، اور جب محرم آئے تو پوری قوم، بولو، چھوٹے بڑے مرد عورت سب، اس کو کیا کہیں؟ حضرت علی کا اس کو ماننا کہیں یا مخالفت کہیں؟ کیا کہیں؟ بولو، کیا ہے یہ محبت ہے حضرت علی کی؟ یعنی محبت کا مطلب، اس کا مطلب نام بدلا ہے کچھ اور، یہی تو مطلب ہوا۔ یہ عداوت ہے مگر نام رکھ دیا اس کا، بولو نا، کیا رکھ دیا؟ محبت۔ تو نام رکھ دینے سے، نام بدلنے سے حقیقت تھوڑی بدل جاتی۔ اگر شراب کا نام کوئی آدمی شربت رکھ دے تو کیا ہوگا؟ وہ حلال ہو جائے گا، ہے؟ تو عداوت ہے، اس کا نام محبت رکھ دیا۔ عداوت کا نام محبت رکھ دینے سے کیا ہوگا؟
عداوت محبت نہیں ہو جائے گی، عداوت عداوت رہے گی، محبت محبت رہے گی۔ خرد کا نام جنون رکھ دیا، خرد کہتے ہیں عقل کو اور جنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ خرد کا نام جنون رکھ دیا اور جنون کا خرد، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ عقل کا نام، عقل مندی کا نام رکھ دیا پاگل پن، اور پاگل پن کا نام رکھ دیا عقل مندی۔ جنون کا نام خرد رکھ دیا، اور خرد کا جنون جو چاہے آپ کی چشمے کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں کر دیں۔ مسئلہ یہاں یہی ہے۔ وہ تو اس کا مطلب یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ انجانے میں ہو رہے ہیں، جان بوجھ کے ہو رہے ہیں؟ بولو، جان بوجھ کے ہو رہے ہیں۔ ایک پروگرام ہے، اس کا مطلب یہ محبت نہیں ہے، یہ مخالفت ہے، نہ عنوان ہے محبت کا۔ عنوان بدل دیں گے ہم آپ کی خاطر، ہم جب بھی کہیں گے وہی افسانہ کہیں گے، عنوان بدل دیا مگر بات وہی ہے، دشمنی پرانی ہے۔ مگر جو عوام ہیں ان کے، عوام پبلک، عام پبلک، اس کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں، اور یہ باتیں بتائی بھی نہیں جاتی محرم میں کسی مجلس میں۔ یہ سنیں گے نہیں آپ؟ سنیں گے آپ؟ سنا کبھی کہ حضرت علی نے کہا ہے کالے کپڑے نہ پہنا کرو؟ سنا کبھی؟ کہا ہے کہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور آپ نے جزا سزا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں بہت روتا آپ کے اوپر؟ کبھی سنا؟ فاطمہ زہرا کو جو آپ نے وصیت کی وہ سنی کبھی؟ اس کا مطلب یہ جان بوجھ کر کے اس کو چھپایا جا رہا ہے، پبلک بھی نہیں جانتی، اور ان میں سے کچھ لوگ جانتے بھی اگر ہوں تو پھر کیا ہے ان کا معاملہ آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ یہودیوں کا ذکر آیا تھا، یہودیوں کو ایک صفت قرآن نے بتائی، سماعون للکذب، یہ جھوٹ سننے کے عادی ہے، چاہے جتنا بڑا جھوٹ بول دیں۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تیسری شرط یہ رکھی تھی، مجھے ہندوستان جانے دو، حالانکہ اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، بنا دی ایک نئی، اور پوری قوم نے دودھ سمجھ کے اس کو حلق کے نیچے اتار لیا، کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ اس پہ ایک حاشیہ بھی چڑھا دیا کہ جب امام نے کہا مجھے ہندوستان جانے دو تو امام سے کسی نے کہا حضرت ہندوستان میں تو مسلمان رہتے بھی نہیں ہیں۔ کہلے مسلمان نہیں رہتے تو کیا ہوا، انسان تو رہتے ہیں، باقی ساری دنیا میں لنگور و بندر رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں۔ آپ بتائیے، مکہ بھی ہے اس میں، مدینہ بھی ہے اس میں، ہے نا، کتنی مبارک بیت المقدس بھی ہے، تو غرضے کی جھوٹ سننے کے عادی۔ مگر ہم میں سے مسلمانوں میں، ہمارے مسلمانوں میں جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے الفت رکھتے ہیں، شہید کربلا سے محبت رکھتے ہیں، تمام شہداء سے محبت رکھتے ہیں واقعی، مگر وہ بھی تعزیے رکھتے ہیں، محرم میں رکھتے نہیں رکھتے، سبیلے لگاتے۔ سنی یہ جو بیچارے لگا رہے ہیں سبیلیں، اور یہ جو تعزیے رکھ رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں، ان کی نیت غلط نہیں ہے، یہ بڑے بھولے ہیں، یہ لا علم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے غریبوں کو، یہ سمجھ رہے ہیں اس سے حضرت حسین خوش ہوں گے، اور جب حضرت حسین خوش ہوں گے تو اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور اللہ کے نبی خوش ہوں گے تو جنت پھر کیا ہے، اللہ خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ خوش ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ سوچ کے بتائیے، تو جنت پکی۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سے اللہ کے نبی ناراض ہوں گے۔ حضور نے منع کیا، آپ نے کیا کہا؟ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا اس امتی سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا جو غم کے موقع پر منہ پہ تماچے مارے، سینہ پیٹے، اور زمانے جاہلیت کی طرح بیان کر کے روئے اور رلائے، اس کا ہم سے کوئی رشتہ نہیں۔ ان کو اگر یہ معلوم ہو جائے جو یہ سب کر رہے ہیں تو کریں گے یہ کام؟
وہ کہیں حضور کی سفارش کے لیے سب کر رہے ہیں، جام کوثر حضور کے ہاتھ سے لینا ہے، حضور کے نواسے کو شہید کیا گیا ہے، ان کی محبت میں ہم رو رہے ہیں، مگر ان غریبوں کو یہ نہیں پتا حضور نے اس سے منع کیا، ارے ہے نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو پیار سے سمجھانے کی ضرورت ہے، مختلف انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آدمی جاہل ہو اس کو آپ سمجھائیں تو ماننے کے چانسز نہیں ہے نا، ہیں، وہ جاہل ہے بیچارہ، وہ جاہل ہے، ناواقف ہے نا، جیسے ہی معلوم ہوگا جہالت کی وجہ سے کر رہا تھا، انجانے میں کر رہا تھا، جب اس کو معلومات ہو جائے گی تو وہ کام چھوڑ دے گا، نہیں چھوڑ دے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے 500 لوگوں کی دعوت کرتے تھے ہم، اور کیا کھلاتے تھے پتہ ہے؟ 22 رجب کو کنڈے کی دعوت کرتے تھے 500 آدمیوں کی، اتنے دن سے کرتے چلے آئے، کہ آج معلوم ہوا ہمیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اب ہم کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ وہ جاہل تھا، ناواقف تھا، نیت اچھی تھی، جذبہ اچھا تھا، علم نہیں تھا، اس لیے کر رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو اگر بتا دیا جائے اور سمجھا دیا جائے اور علم ہو جائے تو ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ سیدھے راستے پر آ جائیں گے، ان کے سیدھے راستے پر آنے کے چانسز ہیں۔ لیکن جو آدمی جانتا ہو اور ایک پروگرام کے تحت، ایک سازش کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہو، ہٹ دھرم ہو کہ یہی کریں گے، تو پھر ان لوگوں کے سیدھے راستے پر آنے کی امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارا کام ہے خود سیدھے راستے پر چلنا اور اللہ کے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش اور فکر کرنا۔ اب اگر تم نے کوشش کر لی اور فکر کر لی اور سمجھا بھی دیا اور منع بھی کر دیا، اس کے بعد بھی وہ آدمی سیدھے راستے پر نہیں آتا، تو اب اس میں اس کے سیدھے راستے پر نہ آنے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو سمجھا دیا، قرآن میں ذکر ہے، بت بناتے ہو، بت پوجتے ہو، یا ابت لما تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ طرح طرح کا سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا ان کی۔ کہنے اگر باز نہیں آئے ابراہیم، لئن لم تنتہی لنرجمنک، اگر تم باز نہیں آئے تو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے آئے، باپ کا انتقال ہو گیا کفر کی حالت میں، تو وہ نہیں مانے، تو ان کے نہ ماننے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پہ کوئی فرق پڑے گا؟ ارے بولیے، کوئی فرق نہیں۔ ابو لہب اگر نہیں مانا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی فرق آئے گا اس کا؟ کچھ نہیں۔ ہاں کوشش کرو، یہ مطلب نہیں ہے کوشش بھی نہیں کریں گے، میاں ہم اپنی قبر میں جائیں گے، وہ لوگ اپنی قبر، ہمیں ان کی کیا فکر ہے، وہ جائیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ بہت سے لوگ یہی کہہ دیتے ہیں، نہیں کہہ دیتے ہیں، میاں اپنی نماز اپنا روزہ کرو، دوسروں کے چکر میں مت پڑو، ہم اپنی قبر میں جائیں تو اپنی قبر میں۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ سنیے کیا ہے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس آیت کا لوگوں نے غلط مطلب سمجھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ کیا ہے آیت؟ سنیے اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر لازم ہے اپنی فکر کرنا، اپنی اصلاح کرنا، خود سیدھے راستے پر چلنا۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا جو بھٹک گیا، اس کے بھٹکنے سے تمہیں نقصان نہیں پہنچے گا، تم اپنی فکر کرو۔ اذا اہتدیتم، جب تم سیدھے راستے پر ہو تو جو بھٹک گیا ہے اس کے بھٹکنے سے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، تم اپنی فکر کرو۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے خود اپنی فکر کرو، دوسری دنیا جائے بھاڑ چولہے میں، یہ مطلب نہیں ہے صدیق اکبر نے کہا۔ پھر مطلب کیا ہے؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ برا کام ہوتا ہوا دیکھیں اور نہ منع کریں تو اللہ کا عذاب آئے گا. خالی برا کام کرنے والے اس کی زد میں نہیں آئیں گے، جنہوں نے نہیں کیا اور روکا نہیں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوں. ایک روایت میں جب کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور ظالم کے ہاتھ کو نہ پکڑے تو اللہ جب ظالم کو سزا دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ ہاتھ نہ پکڑنے والا بھی اس سزا میں گرفتار ہوگا. پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب جب تم سیدھے راستے پر ہو، سیدھے راستے کا مطلب جب اللہ کے حکموں کو تم پورا کر رہے ہو، اور اللہ کے حکموں میں کیا ہے؟ نماز ہے نا، اور کیا چیز؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، اور بہت سارے حکم ہیں. اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کیا؟ کہ دوسرے لوگوں کو دین کی دعوت دو. اگر برائی ہے ان کے اندر تو برائی کو مٹانے کی کوشش کرو. ارے ہے نہیں ہے؟ صاف صاف حدیث ہے، خالی مولویوں کے لیے نہیں، ہر ایمان والے کے لیے ہے. من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو آدمی دیکھے خلاف شریعت کام، اپنے گھر میں دیکھے، اپنی اولاد میں دیکھے، اپنے خاندان میں دیکھے، اپنی برادری میں دیکھے، اپنے محلے میں دیکھے، تم میں سے جو بھی دیکھے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو بدل دے. خلاف شریعت کام ہو رہا تھا، کیا کر دے؟ اس کو شریعت کے مطابق کر دے. کیسے بدلے گا؟ اگر طاقت ہے، گھر والوں پہ اس کا حکم چلتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں گھر پہ ہوتا، تو ایسے موقع پر اسے سخت ہو جانا چاہیے کہ میرے گھر پہ یہ کام نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے ہاتھ سے روکنے کا. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، بولو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے کہہ دیں یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ رسم ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، ایسا مت کرو. اور اگر اتنا بھی معذور ہے کہ زبان سے بھی اگر کچھ کہے گا تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، ہے نا؟ وہ اتنے غرق ہیں جہالت میں، اتنے غرق ہیں جہالت میں، اگر اس کے خلاف کسی نے ایک لفظ نکالا تو سب مرنے مارنے پہ کیا ہو جائیں گے؟ مرنے مارنے پہ آوائیں. کچھ کہا میں کو زاہد تو اچھا نہیں، سمجھے؟ میں کہتے ہیں شراب کو، تو شراب جو تھی وہ پی رہے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ وبہ کر لی. تو ایک صاحب جو ہے شراب کی برائیاں بیان کرنے لگے. جب شراب کی برائیاں بیان کرنے لگے تو وہ شرابی جو توبہ کر چکا تھا، کیا ہوا؟ منہ پھیلا رہے ہو؟ تو جمائی آئے نے کہا یہ مطلب ہوا، ایک تو ٹیک نہیں لگاؤ، دوسری چیز جب جمائی آئے تو مسئلہ کیا ہے یہ بتاؤ. کرونا جب ہوا تو کرونا نے بہت سارے لوگوں کو کچھ ادب سکھا دیے، ہے نا؟ سکھائے نہیں سکھائے؟ وہ جہاں کچھ چھینک آئی کوئی مسئلہ نہیں، چاہے جتنا بڑا مجمع ہو یوں ہی اپنے جتنی دور تک بھی چھینٹیں چلی جائیں کوئی مسئلہ نہیں. ماسک لگایا لوگوں نے، رومال سے منہ ڈھک لیا، ناک چھپا لی. یہ کرونا ہے. کرونا تو بعد میں پیدا ہوا، اللہ کے نبی کی تعلیم شروع سے ہے، بہت پہلے سے، بہت پہلے سے. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، منہ کھلا نہ رہے. بہت ممکن ہے اسی وقت منہ میں مکھی چلی جائے تو ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. پھر حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا نماز کے اندر بھی اگر جمائی آئے، اور نماز میں زیادہ آتی ہے، نماز میں بھی آتی ہے، درس میں بھی آتی ہے، ہر نیک کام میں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا چھینک بھی آتی ہے اور جمائی بھی آتی ہے. چھینک جو آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے.
جب چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ. تو نعمت پہ کہا جاتا نعمت ملی آپ کو. اور فرمایا جمائی جو ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی. ادھر سے شیطان. اسی لیے کسی نبی پر شیطان کا کنٹرول نہیں ہو سکتا. اس لیے کسی نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور اس میں اتنی تاثیر ہے، جس آدمی کو جمائی آ رہی ہو اور وہ اتنا سوچ لے جیسے جمائی ہے، کسی نبی کو جمائی نہیں آئی تو آتی ہوئی جمائی رک جائے گی. اور نماز میں جب شیطان کی طرف سے ہے تو شیطان کو زیادہ فائدہ کب ہوگا؟ جب آدمی استنجے خانے میں بیٹھا ہو جمائی آئے تو، یا جب وہ نماز پڑھ رہا ہو تب. نماز برباد کر دے. دین کی محفل ہو وہاں جمائی آئی سلا دے، سستی پیدا کر دے تاکہ مسئلہ یہ نہ سن پائیں ٹھیک سے، تو شیطان کا فائدہ اسی میں ہے. اس لیے زیادہ تر مسجد میں نماز میں آتی ہے جمائی، آپ مارک کر لیجئے، اور زیادہ درس میں آتی ہے. تو یہ تو بات بیچ میں آ گئی. میں عرض کیا کر رہا تھا بھائی؟ ہیں بھول گئے؟ انا للہ و انا، یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے. تو غرضے کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل، اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا وہ آدمی جو گمراہ ہو گیا. مطلب تمہارے سمجھانے کے بعد بھی اگر گمراہ ہو گیا تو اب اس کے گمراہ ہونے سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا. اذا اہتدیتم، جب تم سیدھے راستے پر ہو. اور سیدھے راستے پر آدمی کب ہوگا؟ جب خالی اپنی نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکوٰۃ کر لے، اللہ کے حکموں پر عمل کرے. اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں سے ایک چیز کیا ہے کہ آدمی خود برائیوں سے بچے اور دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرے. کیسے؟ طاقت ہو تو ہاتھ سے، نہ طاقت ہو تو زبان سے، اور یہ بھی طاقت نہ تو پھر دل سے. یہی میں کہہ رہا تھا، اگر یہ دیکھے زبان سے بولنے میں ماحول خراب ہو جائے گا، لوگ لڑنے مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائیں گے، تو پھر وہاں زبان سے بھی نہ بولے. جیسے وہ شراب جو تو چھوڑ چکے تھے اور ایک صاحب شراب کی برائیاں بیان کرنے لگے، تو انہوں نے معلوم کیا کہا؟ ترک میں کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے. شراب چھوڑے ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے. ترک میں کو ابھی دن ہی کتنے ہوئے. کچھ کہا میں کو زاہد تو اچھا نہیں، شراب کو برا کہا تو ٹھیک نہیں ہوگا. تو اتنا بڑا جاہل ہو، جاہل میں غرق ہو کہ اگر کہیں گے صاحب یہ مت کرو، کہیں یہ آ گیا انہی میں سے، پکڑو اس کو، مارو اس کو. تو وہاں کیا ہے؟ خاموش رہنا ہی بہتر ہے. دل میں برا سمجھے، اور دل میں برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، سمجھ دے دے. یہ مطلب ہے. سمجھ شریف میں بات آئی؟ آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے الی اللہ مرجعکم. کوئی بات نہیں، تم نے سمجھایا وہ نہیں مانے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. کس کو؟ جس نے سمجھایا اس کو بھی جانا ہے، اور جس کو سمجھایا تھا مگر اس نے نہیں مانا اس کو بھی. چاہے باپ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، جس کو سمجھایا، سمجھانے والا بھی جائے گا، جس کو سمجھایا اس نے نہیں مانا وہ بھی جائے گا. الیہ مرجعکم، سب کو میرے پاس، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. فینبئکم، تو اللہ وہاں حقیقت بتا دے گا ان کاموں کی جو تم دنیا میں کر رہے تھے. کون سیدھے راستے پر تھا، کون غلط راستے پر تھا. سیدھے راستے پر چلنے کا انعام کیا ہے اور غلط راستے پر چلنے کا وبال اور نقصان کیا ہے، یہ سب وہاں عملی طور پر ہوگا. تو سیدھے راستے پہ چلے ان کو جنت میں بھیج دیا، جو غلط راستے پہ چلے ان کو جہنم میں بھیج دیا. ختم، فیصلہ ہو گیا. یہی تو عملی فیصلہ ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن کی آگے کی آیت میں ایک دنیا کا مسئلہ بتا رہا ہے. قرآن میں دین کی اللہ چاہتا ہے بندوں کا دین بھی اچھا ہو اور دنیا بھی اچھی ہو.
دینی نقصان سے بھی بندے بچ جائیں اور دنیاوی نقصان سے بھی بندے بچ جائیں۔ وہ واقعہ کیا ہے حکم اللہ کا کہ اگر آدمی کسی کو وصیت کی جائے مرتے وقت کہ یہ میرا مال ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ تمہارے حوالے کر رہے ہیں اور تم میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو دے دینا، تو اللہ کہتا ہے ایسے موقع پر آدمی کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ گواہ بنا لینا چاہیے۔ گواہ بنانے سے کیا ہوگا؟ جس کو وصیت کی ہے وہ پورا مال پہنچا دے گا، ورنہ پتہ چلا گواہ کوئی نہیں ہے، جتنا وہ دے گا بچے اتنا لیں گے، باقی آدمی ہضم کر لے گا، تو نقصان ہوگا نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ تو ایک واقعہ پیش آیا، پہلے واقعہ سنیے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت بدیل۔ کیا نام تھا؟ بدیل۔ اور وہ گئے سفر شام میں، شام کے سفر پہ گئے، ملک شام، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے۔ ساتھ میں ان کے 2 آدمی اور تھے جو اس وقت عیسائی تھے، ایک کا نام تھا تمیم اور ایک کا نام تھا عدی۔ تمیم اور تمیم اور عدی عین دال یا۔ حاتم طائی کے بیٹے کا نام بھی عدی تھا، عدی، اور صدام حسین کے بیٹے کا نام بھی عدی تھا، عدی۔ تمیم اور عدی یہ دونوں اس وقت مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، اور بدیل جو تھے وہ مسلمان تھے، اور گئے کاہے کے لیے؟ کاروباری سفر پہ روانہ ہوئے۔ راستے میں بدیل کی طبیعت خراب ہو گئی، بدیل بیمار ہو گئے، اور ان کو ایسا لگا کہ شاید اب ہم پہنچ نہ پائیں گھر والوں کے پاس، تو جتنا سامان ان کے پاس تھا انہوں نے اس سامان کی ایک لسٹ بنائی، اور بنا کر کے اپنے سامان میں چپکے سے رکھ دی۔ پہلے خود ہی لسٹ بنائی، میرے پاس یہ تھا اور یہ تھا، جب میں گھر سے چلا اور وہ لسٹ اس میں رکھ دی۔ بعد میں ان دونوں اپنے ساتھیوں کو بلایا جو عیسائی تھے، تمیم اور عدی، اور ان سے کہا کہ دیکھو میرا تو لگ رہا ہے وقت آخر آ گیا، یہ میرا سامان ہے، یہ میرے وارثین تک پہنچا دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس سامان میں لسٹ جو انہوں نے رکھی تھی اس میں ایک جام بھی تھا، ایک پیالہ، جام جس میں شراب پی جاتی، اس زمانے میں شراب حرام ہوئی نہیں تھی، وہ بھی تھا۔ وہ تھا چاندی کا، مگر اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، وہ بھی تھا، وہ لکھت میں سب تھا۔ بعد میں جب یہ لوگ آئے عیسائی لوگ، وہ مر گئے، گھر پہ جب سامان دیا تو انہوں نے سامان کھولا، اس میں جو لسٹ دیکھی تو اس میں ساری چیزیں تھیں، مگر وہ جام بولو نہیں تھا، نہیں دیا ان لوگوں نے۔ ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا۔ پہلے ان سے پوچھا کہ جام بھی تھا، کیا وہ بہت دن تک بیمار رہے؟ کیا انہوں نے کچھ بیچا بھی اس سامان میں؟ کہہ رہے نہیں۔ کہہ رہے زیادہ تر دن بیمار رہے، کچھ علاج کرانے کے لیے اس میں سے کچھ بیچا گیا؟ کہہ رہے نہیں۔ پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے آنے کے بعد فیصلہ کر دیا بھائی ان کو ٹھیک ہے، انہوں نے وصیت ادا کر دی اور پورا مال وارثوں کے حوالے کر دیا۔ بعد میں وارثین نے کہا کہ انہوں نے تو گڑبڑ کیا ہے، ایک جام انہوں نے نکال لیا ہے، مگر ان کے پاس گواہ تھے نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے اور کچھ نہیں تھا، نہ وہ بیمار پڑے نہ کچھ خرچہ ہوا، یہ کہہ دیا۔ بعد میں دیکھا مکے میں ایک سونار کی دکان پر وہ جام ان کو نظر آ گیا، ان لوگوں نے سونار کی دکان پہ بیچ لیا ہوا۔ اب ان لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ انہوں نے ایک جام اس میں سے نکالا، سامان کی جو لسٹ ہے اس میں جام لکھا ہوا تھا، وہ تھا نہیں،
ہم نے کہا انہوں نے بیچا ہے، اس کا بھی اقرار نہیں کیا، چھپایا اس کا بھی اقرار نہیں کیا، اور کہا نہ بیچا ہے نہ خرچ ہوا ہے، اور حالانکہ وہ ایک سونار کی دکان پر مل گیا۔ اس لیے ہمیں ان دونوں کی قسموں کا اعتبار نہیں ہے۔ جو انہوں نے قسمیں کھائی تھی مال سپرد کرتے وقت، قسم کھائی تھی، وہ جھوٹی قسمیں ہیں۔ آپ نے پھر ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد اب جب ان سے کہا کہ تم تو یہ کہہ رہے تھے، جام تو وہاں ملا ہے سونار کے وہاں، اب وہ بولے، کیا بولے؟ ہم نے مرتے وقت ان سے خرید لیا تھا، اور پہلے انکار کر دیا، نہ بیچا اور نہ کچھ ہوا نہ کچھ ہوا۔ اب جب پھنس گئے تو کہنے ہم نے بیچ لیا تھا۔ تو کہا بیچ لیا تھا، گواہ؟ کہا گواہ تو ہے نہیں، اور جب گواہ نہ ہو مدعی کے پاس تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے، لہذا ان کے رشتہ داروں سے قسم لی گئی، اور جب انہوں نے قسم کھا لی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تحریر بھی موجود ہے اور مال بھی برآمد ہو چکا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسمیں لینے کے بعد جتنے کا بیچا تھا وہ 1000 دراہم ان لوگوں کے حوالے کر دیے۔ یہ واقعہ پیش ہے۔ آپ قرآن سے سنیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تم لوگوں کی آپس کے معاملات میں گواہی سے مراد وصیت، آپس کے معاملات میں وصیت ہونا چاہیے۔ کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے پاس موت حاضر ہو، جب مرنے کا وقت ہو تو کیا کرے؟ وہ کیا کرنا چاہیے؟ وصیت۔ حین الوصیتی، وصیت کے وقت کئی آدمیوں کو وصیت کرے؟ اثنان ذوا عدل منکم، 2 آدمی جو عادل ہوں تم میں سے، مسلمان ہے لہذا وصیت جن کو کرے وہ بھی کیا ہوں؟ کم سے کم کئے ہوں؟ 2۔ اگر 2 نہ ملے تو 1 ہی صحیح، عادل ہوں۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ او آخران من غیرکم، یا 2 گواہ ہوں، وصی ہوں، جن کو وصیت کرے تم میں سے اگر نہ ہوں دوسری قوم سے ہوں، یعنی غیر مسلم بھی ہوں، جب بھی وصیت کر دینا چاہیے۔ اس لیے کوئی مسلمان ہے ہی نہیں جن کے ساتھ گیا ہے، سفر کیا ہے، وہ محلے کے ہیں مگر مسلمان نہیں ہے، تو انہی کو وصیت کر دو۔ کیا کہا قرآن نے؟ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو۔ اپنے آدمی کو وصیت کرنا آسان ہے، گھر میں ہے تو اپنے لوگوں کو وصیت کر دو، اگر سفر میں ہے تو بولو کوئی اپنا آدمی ہے ہی نہیں مسلمان تو کیا کرو؟ جو ساتھ میں غیر مسلم ہے انہی کو وصیت کر دو۔ اللہ فرماتا ہے فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، اور پھر تمہیں موت کی مصیبت آ جائے تو اس وقت مال اپنا حوالے کرتے وقت کیا کیا کرو؟ وصیت بولو نہ کیا کرو، وصیت کر دیا کرو۔ اور کیسے لوگوں کو؟ اپنے لوگوں میں سے پہلے مسلمان ہوں، عادل یعنی معتبر ہوں، 2 ہوں، اگر 2 نہ ہو تو 1 صحیح۔ اگر مسلمان نہ ملے جیسے سفر میں ہے تو غیر مسلم صحیح، معتبر ہو غیر مسلم، اس کو وصیت کر دو۔ پھر اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر تمہیں اگر شبہ ہو، یہ لگتا ہے انہوں نے پورا مال حوالے نہیں کیا، وارثین کو شبہ ہو کچھ گڑبڑ کیا ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان کو کھڑا کرو نماز کے بعد، مجمع میں۔ نماز کے بعد کیوں؟ علماء کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد کیوں؟ کہ عصر کی نماز کے بعد عیسائی بھی سمجھتے تھے اس وقت کوئی جھوٹی قسم کھائے گا تو آفت آ جائے گی، اس لیے فرما ان کو روکو نماز کے بعد۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی۔ کیا قسم کھائیں؟ کب یہ کارروائی کب کی جائے؟ جب شبہ ہو انہوں نے وصیت میں گڑبڑی کی۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، قسم کھا کے کہیں گے کیا وہ کہیں لا نشتری بہ ثمنا، ہم سچی قسم کھا رہے ہیں، ہم اس کے ذریعے سے کوئی نفع لینا نہیں چاہتے، اپنا فائدہ نہیں لینا چاہتے، ہم جو قسم کھا رہے ہیں سچی کھا رہے ہیں۔
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ یہ ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہوتا، جب بھی ہم قسم میں رعایت نہ کرتے، قسم ہم سچی کھا رہے ہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی چھپا نہیں رہے ہیں، اگر ہم چھپائیں إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ، تو ہم اس وقت ہوں گے گنہگار۔ یہ قسم کھا لیں، وہ جب وہ قسم کھا لیں تو جو مال انہوں نے حوالے کر دیا ہے وہ مال وارثوں کو لے لینا چاہیے، ان کی قسم کا اعتبار کر لینا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی نے کیا تھا، قسم کا اعتبار کر لیا اور باقی وارثین کے حوالے کر دیا۔ پھر بعد میں کیا پتہ چلا کہ انہوں نے خیانت بھی کی اور قسم بھی جھوٹی کھائی۔ جب یہ ہو جائے تو اب کیا کرو؟ کیا دعویٰ کیا تھا انہوں نے؟ یہ ہم نے خریدا ہے نا؟ اور وارثین کیا کہہ رہے تھے؟ خریدا نہیں ہے بلکہ سامان میں لکھا ہوا ہے، لہذا خریدنے کے گواہ تو ان کے پاس تھے نہیں، لہذا وارثین سے کہا جائے گا جیسے انہوں نے قسم کھائی ویسے تم قسم کھاؤ کہ یہ لوگ قسم کھانے میں جھوٹے ہیں۔ سنیے، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَحَقَّا إِثْمًا، تو اگر اطلاع ہو کہ وہ دونوں جن کو وصیت کی گئی تھی کسی گناہ کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے، یعنی خیانت کی ہے، فَآخَرُونَ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا، تو دوسرے دو آدمی کھڑے ہو جائیں ان کی جگہ پر، مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الْأَوْلَيَانِ، وہ دو شخص جو سب سے قریب ہوں، کس کے؟ مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی جگہ پہ وہ دو آدمی کھڑے ہو جائیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، کہ ہماری گواہی ان لوگوں کی گواہی سے زیادہ صحیح ہے اور ان لوگوں کی گواہی جھوٹی ہے۔ وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی ہے، إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ہم نے غلط الزام لگایا ہو تو ہم ظالم سمجھے جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کرو گے، جب ان کو قانون معلوم ہو جائے گا کہ ہم گواہی دیں گے، ہماری گواہی غلط ہو گئی، تو پھر ان کے رشتہ دار گواہی دیں گے، تو ایسے موقع پر آدمی کہے گا ہماری بدنامی ہوگی، اس لیے ایسا آدمی گواہی جب دے گا تو کیسی دے گا؟ سچی سچی دے گا نا۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ وہ دے دیں گے گواہی علی وجہیہ، صحیح، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وہ ڈریں گے کہ اگر ہم نے جھوٹی گواہی دے دی تو اس کے بعد یہ لوگ میری گواہی پر دوسری گواہی دے دیں گے، میری گواہی کی کیا حیثیت رہے گی؟ اللہ فرماتا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور اللہ کے حکم کو مانتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسم کھاتے ہیں، زیادہ دن ان کا جھوٹ بولو چل نہیں پاتا ہے، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، اگرچہ جھوٹ کے ذریعے سے وہ ترقی کر جائیں، اور جھوٹ کے ذریعے سے وہ سب کے اوپر چھا جائیں۔ ارے یہی ماحول تو ہے آج کل، نہیں ہے؟ جھوٹی جھوٹ اور عروج، جھوٹ کے بل پر عروج و ترقی دکھ رہی ہے، مگر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، کاغذ کی کشتی، کاغذ کی ناؤ زیادہ دن نہیں چلتی، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، اور ناؤ کاغذ کی سدا چلتی نہیں۔ یہ سب ایسے ہی ہے جیسے ہانڈی اور دیگچی کا کیا ہوتا ہے؟ ابال، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ اور جب ہانڈی کھولتی ہے تو اس میں ابال ایک دم سے اوپر آتا ہے اور اس سے ڈھکن تک کھل جاتا ہے، اور ڈھکن کو دبا کے رکھا جاتا ہے کہیں کھل نہ جائے۔ اور جیسے تھمس اپ اور لمکا کی بوتل جب کھولی جائے تو کیا نکلتا ہے اس میں سے؟ کیا نکلتا ہے؟ جھاگ، اور لگتا بہت ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سب ختم۔ تو یہ انجام کار حق پرستوں کی فتح ہوتی ہے اور سچائی غالب آتی ہے۔ جھوٹ اگرچہ عروج کے اوپر ہو مگر اس سے کبھی بھی آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ دیکھو دنیا میں جو کچھ کرو یہ سوچ کے کرو کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ جھوٹ بولیں گے یہاں چل گیا وہاں تو کھلے گا، اور قیامت کے دن سوال و جواب سب سے ہوں گے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوں گے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ سب سے پہلے میدان محشر میں جو سوال و جواب ہوں گے وہ کس سے ہوں گے؟ پبلک سے نہیں ہوں گے، کس سے ہوں گے؟ انبیاء سے ہوں گے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا۔ کس کو جمع کرے گا؟ ارے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اچھا تو بھائی قریب آ جاؤ، یہ جگہ انہوں نے یہاں خالی کر دی ہے، اس کو بھرو۔ جس دن اللہ تعالیٰ کس کو جمع کرے گا؟ پیغمبروں، 1,24,000 پیغمبر میدان محشر میں۔ فیقول، اور پھر پیغمبروں سے کہے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب ملا؟ جب ہم نے تمہیں بھیجا تھا پیغمبر بنا کر تبلیغ کرنے کے لیے، تم نے جب لوگوں کو تبلیغ کی تو تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ ہر پیغمبر سے اللہ پوچھے گا، اور وہ عالم ایسا دہشت کا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ پیغمبر جواب میں کیا کہیں گے پتہ ہے؟ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں۔ حالانکہ پیغمبروں نے دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا، ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، مجنون کہا، کہا نہیں کہا؟ پیغمبروں پر ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ پیغمبر کہہ دیں گے لا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر جب ان کو اطمینان ہوگا تب وہ جواب دیں گے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پیغمبر جو کہیں گے ہمیں معلوم نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ادب۔ کیا ہے؟ ادب۔ جیسے صحابہ سے جب اللہ کے نبی پوچھتے تھے کوئی بات تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ ہم بتائیں گے کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ایسے پیغمبر ادب کی وجہ سے کیا کہیں؟ لا علم لنا، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یعنی ہمیں جو معلوم ہے وہ ہمارا علم آپ کے علم کامل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ یہ لا علم لنا پیغمبر کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے اے اللہ جو ہمارے سامنے تھے انہوں نے جو جواب دیے وہ تو ہمیں پتہ ہے، اب ان کی زبان پر جو تھا وہ تو ہم نے سنا، مگر ان کے دل میں کیا تھا بولو، یہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے تھے اے اللہ ان کے تو جواب ہمیں معلوم ہیں، مگر جو میرے مرنے کے بعد دنیا میں ان لوگوں نے کیا وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے نا؟ پیغمبر یہ جواب دیں گے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ، اور بے شک آپ غیب کے جاننے والے۔ اور حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، آپ حوض کوثر پہ، اور امتی آئیں گے، آپ ان کو پہچانیں گے اپنی امت، ہر نبی کے حوض پہ آئیں گے امتی اس کے، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے حوض پہ آئیں گے، اور آپ پہچانیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے کہا وضو کرے گی میری امت، ان کے ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں، پہچان لیں گے۔ جب وہ میرے قریب آئیں گے تو فرشتے ان کو دھکے دینے لگیں گے، ہٹو یہاں سے، تو میں کہوں گا ارے یہ میرے اپنے لوگ ہیں، تو فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر آپ کو نہیں پتا، یہ آپ کے کہلاتے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، مگر یہ سب تعزیہ بنانے لگے تھے بعد میں، آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی باتیں پیدا کی۔ تو پیغمبر کو وہ معلوم ہے جو اس کے سامنے ہوا، بعد میں جو ہوا لا ہمیں نہیں معلوم۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلَّامُ الْغُيُوبُ، تو اللہ کے نبی بھی کیا کہیں گے پھر ان سے؟ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرُوا بَعْدِي، دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ جنہوں نے ہمارے دین میں میرے بعد نئی نئی باتیں داخل کر لی۔ بدعتیوں کو حوض کوثر سے دھکے دے دیے جائیں، اور جب دھکے دے دیے جائیں گے تو پھر ایسے لوگوں کی سفارش کرنے والا بڑے پیر صاحب ہوں گے، ہیں بڑے پیر صاحب، حضرت علی، حضرت صدیق اکبر،
جہاں نبی دھتکار دیں تو پھر کوئی سفارش نہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ آ چکا ہے، فتح مکہ کا جب موقع تھا اور جب وہ معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، 10 سال کا جنگ نہیں ہوگی، بعد میں مکے کے مشرکین نے معاہدہ توڑ دیا تھا، اور توڑنے کے بعد ان کو ڈر ہوا اب اللہ کے نبی بدلہ لیں گے، حملہ کریں گے مکے پہ، تو لوگوں نے کہا جاؤ ابو سفیان سے، جو اس وقت ایمان والے نہیں تھے، جاؤ یہ معاہدہ پھر سے جو ٹوٹ گیا ہے پھر سے صحیح کر لو۔ جب وہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا ہوں؟ جب ہی انہوں نے تم ادھر بھیجا، تم کو ادھر بیٹھے تھے تم، انہوں نے ادھر اسی لیے بھیجا، میرے سر پہ نہ آئے کچھ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی سے جب بات کرنے لگے تو آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی، اور جب بات نہیں کی تو اب کہاں جائیں؟ سفارشی کوئی تلاش کریں، تو وہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ابو بکر نے تو جواب دے دیا صاف، تو اب کہاں گئے؟ حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر ان سے زیادہ سخت، چلے جاؤ یہاں سے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا، اب تم کس منہ سے آئے ہو میرے پاس، چلو جاؤ یہاں سے۔ اب وہ سردار اپنی قوم کا، تو وہ پھر آئے کس کے پاس؟ حضرت فاطمہ کے پاس، جو سفارش کر دیں۔ حضرت فاطمہ نے منع کر دیا، پھر کہنے لگے حسن سفارش کر دیں، وہ بچے تھے، کہ یہ بچہ ہے، انہوں نے بھی منع کر دیا۔ تو پھر وہ علی کے پاس آئے، حضرت علی کے پاس، اور حضرت علی سے چونکہ رشتہ داری بھی تھی پہلے سے، تو کہنے بتائیے یہ ہم تو پھنس گئے ہیں آ کر کے یہاں، یہ مشکل کھڑی ہو گئی ہے، ہمیں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے بھی بات نہیں کی، ابو بکر عمر نے بھی بات نہیں کی ہے، بتائیے میں کیا کروں؟ کہنے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے مشورہ دے دو ہمیں کوئی۔ تو حضرت علی نے کہا ایسا ہے کہ تم جاؤ مجمع میں جا کر کے کہہ دو ہم معاہدہ جو ٹوٹا تھا ہم اس کو پھر سے صحیح کرنے آئے، کوئی سنے یا نہ سنے، خالی معاہدے میں مسلمانوں کے مجمع میں جا کے اعلان کر دو، چلے جاؤ مکے۔ خیر وہ چلے گئے، جب مکے پہنچے تو مکے والوں نے پوچھا کیا ہوا، کچھ کام بنا؟ کہے کچھ نہیں، حضرت علی نے مشورہ دیا تھا، کسی نے گھاس نہیں ڈالی، سب نے انکار کر دیا۔ حضرت علی نے کہا تھا تم اپنی طرف سے اعلان کر دو بھائی معاہدہ جو ہمارا ٹوٹ گیا تھا ہم جوڑنے آئے ہیں۔ تو مکے والوں نے کہا علی نے تمہیں بے وقوف بنایا، حضرت علی نے تم سے مذاق کیا ہے، معاہدہ نبی سے جب ہوا اور جب نبی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ان کے بڑے بڑے جو مشیر تھے ابو بکر عمر کسی نے نہیں سراہا تو مذاق کیا ہے تم سے، کا جو کچھ ہونا تو بہرحال ہو گیا۔ تو غرضے کی جب اللہ کے نبی نے انکار کر دیا تو صدیق اکبر نے سفارش کی، بولو کی تھی نا، منع کر دیا۔ حضرت عمر نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے، حضرت حسن نے، نبی جب کسی کو انکار کر دیں تو پھر کسی کی ہمت نہیں اس کی سفارش کریں۔ اللہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے حال پر رحم فرمائے جو دین کا کام سمجھ کر کے کام کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ سارے کام بدعت ہیں، دین میں اضافہ ہیں، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے اور کوثر کے جام سے بھی محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرشتے وہ پیغمبر کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے، انک انت العلام الغیوب، اے اللہ آپ غیب کی بات کے جاننے والے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، پھر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرے گا خاص طور سے، تاکہ جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، آج سمجھ لے یہ سوال و جواب ہو رہے ہیں۔ کیا کہے گا اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو تمہارے اوپر ہوئیں اور تمہاری والدہ پر ہوئیں۔ والد نہیں کہا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ، والدہ ہے۔ ہم نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں طرح طرح کی، پہلے ان کو یاد کرو۔ کیا نعمتیں؟
والدہ پہ کیا نعمت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو ولادت سے پہلے حضرت مریم نے کیا کیا دیکھا؟ سورہ مریم میں آئے گا، اکیلی تھی اور کوئی ساتھ میں نہیں، بچے کی ولادت والا درد ہو رہا ہے، کھجور کا ایک خشک تنا تھا، اس کے پاس پہنچ گئیں، اس کو پکڑ لیا ہاتھ سے، ولادت ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا حزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا، مریم کمزوری ہے تمہیں، یہاں کوئی خاتون تمہارے پاس نہیں، کھانے پینے کا کوئی تمہارے لیے انتظام نہیں ہے، یہ جو خشک تنا اس کو ہلاؤ، تازہ تازہ کھجوریں ابھی گریں گی، اور تازہ تازہ کھجوریں گری۔ بچے کی ولادت کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے اس کمزوری کا بہترین ٹانک کون سا ہے؟ کھجور ہے، ورنہ کچھ اور گرتا وہاں، تازہ تازہ کھجور ہے اور خشک درخت سے۔ اس کے بعد وَجَعَلَ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اور دیکھو مریم پیروں کی طرف دیکھو، پانی نہیں تھا، تازہ تازہ بہترین قسم کا پانی تمہارے لیے، اور بچے کو دیکھو، اس سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ اے اللہ لوگ تہمت لگائیں گے میرے اوپر، شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ تم خاموش رہنا، کہہ دینا ہم نے روزہ رکھا ہے، اور یہ بچہ خود ہی جواب دے گا، ہے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود ہی جواب دیا۔ یہ سب احسان تھے نہیں تھے؟ جو احسان تم پر کیا ہے اور تمہاری والدہ پر جو احسان کیا ہے، اذ ایدتک بروح القدس، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری تائید کی روح القدس کے ذریعے سے، روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے سے، جبریل کے ذریعے سے انہوں نے پھونکا تو حمل قرار پایا، جبریل ساتھ میں رہے، جب سولی دینے کی بات آئی تو جبریل لے کے آسمانوں پر چلے گئے۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، اور کیا انعام دیا تھا عیسیٰ ہم نے تم کو؟ تم بات کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں، ماں کی گود میں، وکہلا اور بڑی عمر میں، یہ اللہ کا انعام تھا۔ گہوارے میں دودھ پینے کے زمانے میں بچے بولا نہیں کرتے، مگر عیسیٰ تم اس زمانے میں بات کرتے تھے، وکہلا اور بڑی عمر میں بات کرتے تھے۔ بچپن میں بات کی عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو معجزہ ہوا، مگر بڑی عمر میں بات کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی معجزہ ہے، اور بڑی عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے، یہ نعمت بتا رہا ہے۔ کیا نعمت؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ آپ بات کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں اور بڑی عمر میں۔ اس کا مطلب سمجھے؟ بچے بھی بات کرتے ہیں اور بڑے بھی بات کرتے ہیں، مگر بچوں کی بات میں بچکانا پن ہوتا ہے اور بڑوں کی عمر میں بات میں وزن ہوتا ہے۔ اے عیسیٰ تم بچے ضرور تھے، مگر جو بات کرتے تھے تو ایسے بات کرتے تھے جیسے بڑی عمر والے تجربے کار لوگ بات کرتے ہیں، اور بڑی عمر میں تو آپ بات کرتے ہی تھے عاقلانہ فاضلانہ۔ ہے اللہ کا نیا انعام۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جو ہم نے تمہیں تعلیم دی کتاب کی، حکمت کی باتیں، والتوراۃ اور توریت ہم نے آپ کو سکھائی، والانجیل اور انجیل سکھائی، اور عیسیٰ وہ بھی یاد کرو ہم نے تمہیں اور کیا نعمت دی تھی۔ اِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ، جب آپ بناتے تھے مٹی سے، مٹی بچے نہیں پہلے مٹی کو گوندتے ہیں، پھر اس سے کیا کیا چڑیا بناتے ہیں، کچھ بناتے ہیں۔ اے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو، وہ وقت یاد کرو جب تم بناتے تھے، کیا بناتے تھے؟ من الطین، مٹی سے، کہیۃ الطیر، پرندے کی شکل، کیا بناتے تھے؟ پرندہ مٹی سے بنایا۔ کیوں بناتے تھے؟ بِإِذْنِی، میرے حکم سے، میں کہتا تھا کہ بناؤ۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، اور پھر تم اس میں پھونک مار دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنانے کے بعد تم اس میں پھونک مار دیتے تھے۔ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی، تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، بناتے تم تھے، میرے حکم سے بناتے تھے، اور وہ پرندہ ہو جاتا تھا تمہارے پھونکنے سے میرے حکم سے۔ یہ بار بار میرے حکم سے کیوں آ رہا ہے؟ اسی لیے تو عیسائی کہتے تھے کیا؟ یہ خدا ہے۔ کیوں کہا عیسائیوں نے؟ کیوں کہا؟ مٹی کی چڑیا بناؤ، پھونک ماری اڑ گئی، یہ کام کس کا ہے؟ تو اللہ کا ہے۔ اس لیے عیسائیوں کو اللہ سنا دے گا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہے گا
کہ جب مٹی کی چڑیا بناتے تھے میرے حکم سے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ پرندہ میرے حکم سے بن جاتا تھا۔ یہ کام عیسیٰ کا نہیں تھا، کرنے والی ذات اللہ کی تھی، اور ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اس سے تمہیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ پیغمبر کے معجزے پیغمبر کے بس میں نہیں ہوتے، جب چاہے نبی معجزہ دکھا دے ایسا نہیں ہے، اور ولی جب چاہے کرامت دکھا دے ایسا نہیں ہے۔ معجزہ ہو یا کرامت ہو، یہ دونوں کام نہ ولی کے ہیں نہ نبی کے ہیں، کام اللہ کے ہیں۔ اگر ہاتھ نبی کا ہے تو معجزہ ہے، اور ہاتھ ولی کا ہے تو کرامت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور اے عیسیٰ ایک نعمت اور تمہیں دی تھی، تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو۔ کس کو؟ مادرزاد اندھا کا مطلب کیا ہے؟ خالی نابینا نہیں، مادرزاد اندھا، یعنی جو اندھا دنیا میں ہو گیا اس کا علاج ہو جاتا تھا، مگر جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا اس کا علاج دنیا میں نہیں ہو سکتا تھا۔ عیسیٰ تم ایسے آدمی کو اچھا کر دیتے تھے، ہاتھ پھیر دیتے تھے اور میرے حکم سے وہ مریض اچھا ہو جائے۔ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، آپ اچھا کر دیتے تھے مادرزاد نابینا کو، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے۔ اس کا علاج بھی عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں آئے تو میڈیکل سائنس کا بڑا عروج تھا، بہت ترقی تھی، ہر بیماری کو اچھا کرنے والے ڈاکٹر موجود تھے، مگر عیسیٰ علیہ السلام وہ کام کرتے تھے جو کوئی نہیں کر پاتا تھا۔ کیا؟ کوڑھی کا علاج نہیں۔ مادرزاد نابینا کی آنکھوں میں روشنی پیدا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، مگر تم کرتے تھے، تم اچھا کر دیتے تھے۔ کس کو؟ مادرزاد نابینا کو، والابرص، اور کوڑھی کو، بِإِذْنِي، یہ تمہارا کمال نہیں تھا، میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب آپ نکالتے تھے مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے میرے حکم سے۔ یہ بڑا عجیب و غریب معجزہ، تو سب سے دھوکے والا معجزہ یہی ہے، جس قبر کے اوپر پہنچے عیسیٰ علیہ السلام کا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ کے کھڑا ہو جا، تو مردہ مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہی کیا ابراہیم علیہ السلام سے جب نمرود نے کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں رب ہوں، تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل کیا دی تھی؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب تم نکالتے تھے مردوں کو قبر سے میرے حکم سے اور وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور اس نعمت کو یاد کرو اے عیسیٰ ابن مریم، جب ہم نے تم سے روک دیا بنی اسرائیل کو۔ اِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، جب ہم نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا، وہ تمہیں اذیت پہنچانا چاہتے تھے۔ بنی اسرائیل کون؟ یہودی لوگ، دشمن تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ہم نے ان کو روک دیا، ان کی تدبیروں کو ناکارہ کر دیا۔ کب؟ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے، نبوت کا پیغام لے کر کے آئے، اور معجزات ان کے سامنے جب لے کر کے آپ آئے تو ان یہودیوں نے کیا کہا؟ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کھلا ہوا جادو تھے، معجزے اور کھلا ہوا جادو۔ اور یہی نہیں کہ خالی جادو ہے، بلکہ وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور آپ کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پر عیسیٰ، ہم نے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا، ان کو روک دیا، ان کے منصوبے رکھے رہ گئے، اور ہم نے تمہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہا تھا کافروں نے ان میں سے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ وَإِذَا أُوحِيتُ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب میں نے حواریین کی طرف وحی بھیجی کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے رسول پر ایمان لے آؤ، تو حواریین نے کہا آمنا وشہد بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم ایمان لے آئے اور ہم گواہی دیتے ہیں ہم پورے پورے فرمانبردار ہیں۔ حواری حور کی جمع ہے۔ جب عام لوگوں نے جھٹلا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ دھوبی تھے، اور وہ کپڑے سفید کرتے۔ کیا کرتے ہو تم؟ کہا کہ گندے کپڑوں کو سفید کر دیتے ہیں۔
عیسیٰ علیہ السلام کا آؤ ہم تمہیں دلوں کو سفید کرنا سکھائیں، اور اس کے بعد اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی۔ اللہ کہتا میں نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم عیسیٰ پر ایمان لاؤ، مجھ پر ایمان لاؤ، وہ ایمان لے آئے، یہ سارے میرے تمہارے اوپر احسان، ان کو یاد کرو۔ ابھی احسانات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، آگے اور بھی آ رہا ہے، اس کی مزید تشریح کی جائے گی۔ وقت پورا ہو گیا، اذان ہونے والی ہے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزارش کے بعد عرض بھی لکھا ہوا ہے۔ گزارش کافی ہے، یعنی یہ ایسے ہوا جیسے آب زمزم کا پانی، آپ کے معنی خود پانی کے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں آب زمزم کا پانی۔ میرا مکان نہیں بک رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں 500 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، اسی نیت سے، اور یہ بھی نیت کرے بک جائے گا تو ہم اتنا پیسہ صدقہ کریں گے، انشاءاللہ آسانی سے بک جائے گا۔ منا بھائی ان کی اہلیہ بیمار، سلیم ان کی اہلیہ، اور لکھ رہے ہماری والدہ، یہ سب بیمار ہیں، ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ رفیق اور ان کی اہلیہ یہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ایک امتی حفاظت فرما، رحمت والے، رضا والے، مغفرت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مراکز اسلامیہ کی، حرمین شریفین کی، ہمارے وطن کی، ہمارے ملک کی، اے اللہ فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ جو دعاؤں کے طالب ہیں اللہ ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ۔